السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ قوموں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستان کو پڑھیں تو آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک چیز تو یہ کہ جس قوم نے بھی ترقی کی اس نے ترقی صرف بزور بازو یا بزور شمشیر نہیں کی، اس کے ساتھ اس نے علم کی ترویج کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو علم اور بالخصوص جدید علوم کے ساتھ مالا مال کیا اور دنیا کے اوپر اپنی حکومت کی۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن قوموں نے اور جن تہذیبوں نے دوسری تہذیبوں کو تباہ کیا، ان کی تباہی کا آغاز صرف جنگ و قتال کے ذریعے نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑا اٹیک جو ہوا کرتا تھا وہ کتابوں کے اوپر ہوا کرتا تھا، انسٹیٹیوشنز آف لرننگ کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ کتابوں کو وہ جلا دیتے تھے، تاریخ کو وہ ختم کر دیتے تھے۔ ادارے جہاں سے جو محکوم قوم تھی وہ پڑھ لکھ کر ایک آزادی کا علم بلند کر سکتے تھے، ان اداروں کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل کی جڑ تعلیم ہے، اور بالخصوص جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کی جڑ آپ کو نظر آئے گی ہائر ایجوکیشن کی کمی کے حوالے سے۔ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ کو ہون کرنے والے، ان کو بنانے والے ادارے نہیں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے، اور اس بحران کا تعلق ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ۔ یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج اور اس کو صحیح طریقے سے استوار کرنے کا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن آج کل حکومت وقت کا خیال ہے کہ اس ادارے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹ کر پروونسز کے حوالے کر دیا جائے، اور مرکز کے اندر جو اس کی حیثیت تھی اس کو عملاً ختم کر دیا جائے۔ کیا مرکز کے اندر اعلیٰ تعلیم کا کوئی کام نہیں ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کیا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو جو کرٹیکل ماس ہے، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، کیا وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بغیر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب موجود ہیں جو چیئر پرسن ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، اور آج کل ذرا ڈاواں ڈول کیفیت میں ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ آئی ایم سوری وی آر ناٹ میٹنگ ان دی بیسٹ آف سرکمسٹانسز، لیکن پاکستان میں حالات کچھ اس قسم کے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، اگر آپ چیئر پرسن نہیں بھی ہوتے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، ظاہر ہے آپ کی ڈاکٹریٹ ہے، آپ نے دنیا کو دیکھا ہوا ہے، باہر کی تعلیم کا ایکسپوجر ہے، پڑھے لکھے ہیں آپ، کیا آپ حکومت کی اس پالیسی کے اوپر پھر بھی معترض ہوتے کہ اس قسم کے ادارے کو اپورشن کر کے پروونسز کو دے دیا جائے بحیثیت پڑھے لکھے ایک انسان کے؟ جی السلام علیکم۔ میرا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، ادھر آنے سے پہلے میں سینیٹر تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور ان کی ایجوکیشن کمیٹی میں تھا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے محترمہ کے ساتھ مل کے، اس کا میں ون آف دی کو آتھرز تھا، میں شہری رحمان صاحبہ اور کمال اصفر صاحب، اور اس میں ایجوکیشن، انرجی، انوائرمنٹ، یہ والی جو پورشنز تھے وہ میرے ذمہ کیے گئے تھے۔ ایجوکیشن پالیسی میں نے بنائی تھی پارٹی کی، اور جہاں تک پارٹی کا خیال ہے، اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، اس میں میکسیمم فوکس کیا گیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کو کس طریقے سے آگے لے کے جائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ہے ہائر ایجوکیشن۔ تو یہ سیاسی اینگل، یہ تو سیاسی طور پر اینگل ہے، اور ایز این ایجوکیشنسٹ میں زابسٹ کا پریزیڈنٹ تھا، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی تھا، اور اس سے پہلے میں امریکہ میں پروفیسر بھی تھا۔ تو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ ایک زمانے میں صرف منسٹری آف ایجوکیشنز ہوتی تھیں، انہوں نے ہائر ایجوکیشن کو الگ کر کے منسٹریز آف ہائر ایجوکیشنز بنا دی ہیں، یا اٹانومس باڈیز بناتی ہیں، جیسے ہمارے ایچ ای سی میں پاکستان میں ہوا ہے، ساؤتھ کوریا میں، جاپان میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، ایجپٹ میں، ایران میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، ہر جگہ ہائر ایجوکیشن کی منسٹریز الگ ہیں۔ ایون انڈیا میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن آج تک ہے، آج تک فیڈرل انسٹیٹیوٹس ہیں، بلکہ وہ اپنے آئی آئی ٹیز اور بڑھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس سال ان کا پروگرام ہے کہ یو جی سی کو بھی اپ گریڈ کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن انڈیا میں بن جائے گا۔ یونائٹڈ کنگڈم میں کل برٹش پرائم منسٹر یہاں پر آئے ہوئے تھے، وہاں پہ منسٹر فار یونیورسٹیز اینڈ سائنس الگ ہے۔ تو دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور ہم دوسری طرف دوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا یہ فرمائے گا، جب ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں تھا تو کیا پاکستان کے اندر کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ آپ نے جو اپنی ڈاکٹریٹ کی جی، تو وہ اس وقت کی جب ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا کہ نہیں؟ نہیں، میں نے تو ڈاکٹریٹ اپنی یونائٹڈ اسٹیٹ سے کی تھی، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن سے پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا، اور اس زمانے میں یہ حال تھا کہ پاکستان کی ڈگریز کی ریکگنیشن بالکل نہیں ہوتی تھی۔ پاکستان سے جو ایک پی ایچ ڈی کر کے نکلتا تھا، اور میں فیکٹ بتا رہا ہوں، میں یونیورسٹیز کا نام نہیں لوں گا، کہ پاکستان کی جس کو ہم کہتے ہیں لیڈنگ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی تھا، وہ یونائٹڈ کنگڈم میں جاتا ہے، وہاں کی جو ایکویولنٹ ایجنسی ہے اسی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے برابر، انہوں نے بولا یہ ہمارے ایم فل کے برابر ہے۔
تو ہم تو ایک ڈگری وہاں پہ کم ریکگنائز کرتے ہماری تھے ڈگری جو ہے وہاں پر جہاں سے پی ایچ ڈی آپ کریں 6 سال لگائیں کم از کم جی، اور وہ بولتے تھے کہ ایم فل کے برابر ہے. ایم فل کے برابر ہے. اور آج یہ ہو گیا ہے کہ وہی ایجنسی ہمارے جو پی ایچ ڈی اسی یونیورسٹی سے کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ اب تم نے بیکاز اپنے سٹینڈرڈز کو بڑھا دیا ہے، اب ہم تمہاری پی ایچ ڈی کو ہمارے پی ایچ ڈی کے برابر مانتے ہیں. امریکہ میں جہاں سے اپنی ڈگری کی وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یونیورسٹیز تو پوری اٹونومس ہوتی ہیں، اپنی رن کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی فیڈرل کاؤنسلز فار ایجوکیشن ہوتے ہیں جو ڈائریکشن دیتے ہیں. بالکل. وہاں پہ بھی واشنگٹن ڈی سی میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے جس کو بولتے ہیں کہ منسٹری آف ایجوکیشن ہے. تو کہیں پہ بھی ایز اے فیڈرل لیول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. نو ڈاؤٹ ڈیولیوشن ہوتی ہے، اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہیں، لیکن ایک فیڈرل ادارہ ہوتا ہے. اور جہاں تک ایکریڈیشن کے تعلق ہے، جہاں پر کوالٹی کی بات ہے، جہاں پہ ریکگنیشن آف ڈگریز اور اسٹینڈرڈس کی بات ہے، جہاں تک ریگولیٹری رول ہے، وہ ہمیشہ پوری دنیا میں فیڈرل رہتا ہے. تو آپ کی نظر میں جو 3 بڑے بڑے فیکٹرز ہیں، ایک تو گلوبل ٹرینڈ جس طرف جا رہا ہے اس کے خلاف چل رہا ہے، ایک بحیثیت ایجوکیشنسٹ جو آپ کا ایکسپوجر ہے، آپ کی ذاتی مستند رائے کے اندر یہ درست نہیں ہے، اور تیسرا آپ نے جو اپنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بتایا، جو پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، جو محترمہ کا ویژن تھا، آپ کے خیال کے مطابق اس کے بھی یہ خلاف جا رہے ہیں. تینوں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسا مجھے تھیری دیں نا آپ اپنی 3-4 تھیریز دے دیں اپنی. ظاہر ہے آپ پڑھے لکھے ہونے کا یہ فائدہ نقصان دونوں ہوتا ہے، کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو بتانا پڑتا ہے. مجھے تھیریز دے دیں. تھیوری یہ ہے کہ بیکاز وہ ایک ہوا ڈیولوشن کی چلی ہوئی ہے، اور ڈیولوشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ کانکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی ہے. تو آئی تھنک وہ اس سے زیادہ نہیں کوئی سوچ رہا ہے پارلیمنٹیرینز میں بھی یا امپلیمنٹیشن کمیٹی والے کہ ویل کانکرنٹ لسٹ میں ایجوکیشن تھی، ہائر ایجوکیشن نہیں تھی. ہائر ایجوکیشن ایک اٹونومس باڈی ہے اور ایجوکیشن منسٹری سے الگ تھی. 18ویں ترمیم میں تو اس کو اٹیچڈ بھی نہیں تھی، تحفظ بھی دیا ہوا ہے، اور وہ تحفظ بھی دیا ہوا ہے لسٹ 2 میں کہ ہائر ایجوکیشن، ریسرچ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس الگ ہیں اور وہ پروٹیکٹڈ رہیں گے ایز فیڈرل ادارہ. یہ بس بیکاز ایجوکیشن کو ڈیوالو کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ویل ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے، تو اس کو بھی آنکھ بند کر کے ڈیوالو. اب آپ رضا ربانی صاحب کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ کے کولیگ رہے ہیں اور ابھی آپ کے کولیگ ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ ہوا چلے گی تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. انہوں نے کاغذ اٹھائے ہوں گے، انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا، انہوں نے شیڈیول دیکھے ہوں گے، انہوں نے کلازز سب کلازز پڑھی ہوں گی، اس کے بعد جا کے فیصلہ کیا ہوگا. جی نہیں، لیکن مجھے آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ میں رضا ربانی صاحب کو کوئی 15 سال سے جانتا ہوں، 3.5 سال تو ہم نے سینٹ میں بھی ساتھ سرو کیا ہے. وہ گزارش کر رہا ہوں تو آپ تو جانتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ کسی نے کہہ دیا انہوں نے تو. لیکن یہاں پہ کافی لوگوں کو بھی شکایت ہے کہ امپلیمنٹیشن کمیٹی نے کسی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا. آپ سے پوچھا کسی نے؟ بالکل نہیں پوچھا، بلکہ آن دا کنٹری جب 18 امینڈمنٹ ہوئی اس سے پہلے بھی نہیں پوچھا تھا. اور 18 امینڈمنٹ ہونے کے بعد تو میں نے مبارکباد کا خط لکھا آن بہاف آف ہائر ایجوکیشن کمیشن کہ ویل میں نے بیکاز جب میں نے اسٹڈی کیا لسٹ 1 اور 2 اس میں دیکھا کہ ہائر ایجوکیشن اور یہ سارے ادارے جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو گئے. تو میں نے تو مبارکباد کا خط دیا کہ تم نے تو شکر ہے ہائر ایجوکیشن بچا دیا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم آپ کو پریزنٹیشن کریں کہ دیکھو ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن 18 امینڈمنٹ کو اور ڈیولوشن کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، وی ول بی ولنگ ٹو کم اینڈ گیو دیٹ پریزنٹیشن. یہ ہم نے دسمبر میں خط لکھا تھا، اس کا بالکل جواب بھی نہیں آیا، بلکہ یہاں پہ یہ خبر پڑی. اچھا مبارکباد دے دی نا آپ نے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پورا پلان نہیں، تو مارچ تک تو میرا خیال سے یہی تھا کہ ساری جو وائبریشنز وہاں سے آ رہی تھی کہ ہائر ایجوکیشن ول کنٹینیو اینڈ اٹ ول ریمین. یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کوئی ایسی ہوا چلی ہے جو کہ مجھے خود پتا نہیں کہاں سے، کہ رضا ربانی صاحب نے پروونشل ایجوکیشن منسٹروں کی میٹنگ کال کی اسلام آباد میں، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو نہیں بلایا، انوائٹ بھی نہیں کیا، انفارم بھی نہیں کیا، اور اس میں یہ آ کے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. یا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں دے دیں تو انہوں نے بولا تم لے لو، ہم تمہیں ڈیوالو کر کے دے دیتے ہیں. بس اس کے علاوہ کوئی آپ کو شنید نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات؟ تو پھر جب اس میٹنگ کی مجھے خبر پڑی اور میں نے رضا ربانی کو دوبارہ خط لکھا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں ریکویسٹ کیا تھا، پھر کر رہے ہیں، بلکہ وائس چانسلر نے بھی جب تک ایک ریزولوشن پاس کر لیا تھا یونانیمسلی. یہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی، سیکنڈ میٹنگ تھی، پہلے انہوں نے لاہور میں کی تھی، پھر اسلام آباد میں سیکنڈ میٹنگ کی یونانیمس سیکنڈ ٹائم کیا کہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو چلنا چاہیے باقاعدہ ریزولوشن. اور اس میں پھر میں نے یہ بھی لکھا کہ سارے صوبوں کے وائس چانسلرز 2 فرام ایچ پروونس، 1 فرام فیڈرل ٹیریٹری، 1 فرام گلگت بلتستان اینڈ 1 فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں. کوئی جواب نہیں. اس پہ پھر انہوں نے میں ٹائم دیا 3 دن کے بعد، اور یہ پورا ٹولہ گیا، سارے وائس چانسلروں نے پریزنٹ کی. یہ سارے لیڈنگ اکیڈیمکس ہیں ورلڈ کے، جس میں 3 تو اس میں ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ہماری، اس لیول کے یونیورسٹیز بھی پاکستان میں آج کل اللہ کا شکر ہے آ گئی ہیں. نسٹ کے ریکٹر بھی گئے تھے وہاں؟ نہیں، اس میں قائد اعظم کے گئے تھے. اور وہ جا کے پوری ایک انہوں نے پریزنٹیشن کی، ایک ٹیکنیکل آرگیومنٹ دیا، میں نے پریزنٹیشن دی پاور پوائنٹ پہ، لیکن انہوں نے اس کے بعد بولا بٹ تھینک یو ویری مچ، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا. رسپانس نہیں کیا، رسپانس یہ کیا کہ تھینک یو ویری مچ، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آپ کو ڈیوالو کر رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، مطلب یہ ویری ان لائک which is true. تو کرتے نہیں ہے رضا ربانی، کرتے نہیں ہے. اور جب بھی اس کے بعد بھی میں نے گیو اپ نہیں کیا، میں نے دوبارہ رضا ربانی صاحب کو خط لکھا ہے، میں نے بولا ہے کہ پلیز
थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि ये सारे फंक्शंस जो हैं ये फेडरल फंक्शंस हैं, और ये हम बिकॉज पास्ट में भी अच्छे तरीके से करते आए, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खत लिखा है, वाइस चांसलर्स उनसे भी मिलना चाहते हैं, बोलते हैं कि व्हाई नॉट गो टू द वेरी टॉप। सो क्योंकि हायर एजुकेशन बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के नीचे एब्सोल्युटली वो हमारे बॉस है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर। सो वी आर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड। वो मेरे ख्याल से कोई निजी दौरे पे शायद जा रहे हैं आज यूके, वापस इंशाल्लाह आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो उनके बेटे का कोई ऑपरेशन, अगर रजा रबानी ने नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जवाब नहीं आया, तो किसने किया? नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन जिसने पाकिस्तान के अंदर आला तालीम को आगे बढ़ाना है, उसके हिस्से बखरे करने की क्या जरूरत है? दुनिया का ट्रेंड एक तरफ, पाकिस्तान के अंदर या तो एक ऐसा इदारा हो जो रेलवेज की तरह हो या वापडा की तरह हो, जिसके बारे में बड़े शुकूक शुबहात हैं, एक ऐसा इदारा जो काम भी कर रहा है, उसको हिस्से बखरे करने की क्या जरूरत है? क्या इसका ताल्लुक जाली डिग्रियों से तो नहीं है? क्या ब्यूरोक्रेसी और वो सियासतदान जो समझते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास अथॉरिटी है कि आपने वेरीफाई करना है डिग्रीज, क्या लगारी साहब की तरफ से इस किस्म के जो काम हुए उसके नतीजे में ये तो नहीं हुआ? हम नाज़रीन वापस आते हैं प्रोग्राम में और बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन इदारे से मुतल्लिक हुकूमत वक्त के फैसले के ऊपर।